بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہماری پچھلے چند ہفتوں سے چل رہی ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ خندق اور اس کے ساتھ ہی ملحقہ جو اس کی جنگ ہے غزوہ بنو قریظہ، اس کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا، اور آج ہم اس کے آگے سے چیزیں ہم شروع کریں گے۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد 5 ہجری کے ہی جو دیگر واقعات ہیں، اس میں ایک سلام ابن ابی الحقیق کا قتل ہے۔ یہود کے کابر مجرمین میں سے تھا، اسلام کے خلاف بھڑکاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے۔ اسی طرح سریہ محمد بن مسلمہ ہے، 10 محرم 6 ہجری، 30 آدمیوں کی جماعت کا کامیاب چھاپا۔ یہ لوگ بکھر گئے تھے، اور یہ یمامہ کے لوگ تھے، جو بعد میں جنگ یمامہ جہاں پر ہوئی ہے، اور اسی علاقے سے تعلق تھا سلمہ کذاب کا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال کو مسلمہ کذاب نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہی بھیجا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کو گرفتار کر کے لے آئے صحابہ کرام، اور مسجد نبی میں باندھ دیا، اور پھر اس سے ایک مکالمہ ہے بڑا دلچسپ قسم کا، آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، یا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو ایک آپ قابل آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو کچھ چاہیے کچھ پیسے وغیرہ تو وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کنورسیشن ہوئی ہے، پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر یہ گئے باہر ایک باغ سے وضو کر کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہونے کا ان کا فائدہ یہ ہوا کہ یمامہ کا جو حصہ تھا وہ قریش مکہ والوں کے لیے ایک سمجھ لیں تجارتی جگہ تھی، ان سے وہاں سے پیداوار آیا کرتی تھی، تو بعد ازاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہاں کی پیداوار مکہ والوں کے لیے روک دی۔ بلکہ جب مسلمان ہوئے اس کے فوراً بعد یہ مکہ روانہ ہوئے، وہاں پر عمرہ انہوں نے کیا، اور وہاں مشرکین مکہ سے ان کی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اگر تم لوگوں نے زیادہ تنگ کیا تو پھر ہم وہاں سے تمہارا ساز و سامان روک دیں گے۔ اور بعد ازاں انہوں نے جو بھی ان کا مال سپلائی ہوا کرتا تھا وہ انہوں نے روک بھی دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے ریکویسٹ کیا کہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ مہربانی کریں آپ یہ سامان ہمارا آنے دیا کریں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے سردار سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان کو آنے دیا کریں ان کا سامان۔ ایک اور غزوہ ہوا ہے 6 ہجری میں، غزوہ بنو لحیان ہے، 200 صحابہ کے ساتھ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ کامیابی الغار کی۔ سریہ عمر ہے، 40 صحابہ کرام کے ساتھ بنو اسد کے چشمے پر حملہ، دشمن فرار ہو گئے۔ سریۃ القصہ ہے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 10 افراد کا دستہ حضرت قصہ کی جانب روانہ ہوا، رات سوتے میں انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا۔ سریہ جمعون ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنو مسلمین کی طرف روانگی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، مال غنیمت ساتھ آیا۔ سریہ عیس ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قریشی قافلے پر حملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص نے حضرت زینب کی پناہ لی۔ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ قریشی قافلے پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حملہ ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اس حملے میں گرفتار بھی ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مدینہ آئے اور اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ لی۔ انہوں نے فجر کے بعد ایک کلچر تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے انہیں پناہ دی ہے، اور بعد ازاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا، اور یہ مکہ جا کر سارے لوگوں کو جو ان کا تجارتی مال تھا وہ واپس کر کے دوبارہ مدینہ آئے، اور پھر ایک جگہ
زیادہ اتھینٹک بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے نکاح کو ہی کنٹینیو کیا اور اسی نکاح پر ان کو حضرت زینب کے ساتھ رہنے دیا، اور پھر یہ بعد میں اور ساتھ ہی یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اس کے کچھ ہی ایک آدھ سال بعد ہی پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے قریب پھر ان کا بھی بعد میں انتقال ہو گیا تھا۔ سر یہ طرف ہے یا ترک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 15 اصحاب روانہ ہوئے، جو بدو تھے وہاں کے وہ فرار ہو گئے۔ سریہ واد القرا ہے، زید بن حارثہ ہی اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں لیڈر تھے۔ قریش کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے گئے، 9 صحابہ کرام اس مارکے میں شہید ہوئے تھے۔ سریہ خبت ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 300 سواروں کی جمعیت تھی۔ قریش کے قافلے کا پتہ لگانا اس کا آبجیکٹو تھا۔ غزوہ بنو مصطلق 6 ہجری کا اہم واقعہ غزوہ بنو مصطلق ہے۔ منافقین کا پروپیگنڈا اس میں بہت شدید رہا ہے۔ غزوہ بنو مصطلق کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ اٹ سیلف یہ بہت بڑی کوئی جنگ نہیں تھی، لیکن اس سے متعلقہ 2 بڑے اہم واقعات ہیں جو خاص کر منافقین کا جس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تفصیل کیا تھی کہ بنو مصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا اس نے ارادہ کیا، اپنے ساتھ افراد کو جمع کیا۔ منافقین کی بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس مقابلے میں قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کے اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ بردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ مختصر سا یہ واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں پہنچے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر جنگ کیے ہی وہ لوگ بھاگ گئے ہتھیار ڈال کے، اور اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت جو مال غنیمت آیا وہ لے کر واپس آ گئے۔ سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس دوران واپسی میں کہا جاتا ہے کہ چشمہ مریسہ پر انصار اور مہاجرین کے درمیان پانی نکالنے پر معمولی سے جھگڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے وہ جن سے جھگڑا ہوا تھا، انہوں نے اپنے مہاجرین کو بلایا، انصاریوں نے اپنے انصار کو بلایا، اور قریب تھا کہ مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کرا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور اگر یہ دن کا واقعہ ہے تو شام بھی چلتے رہے، رات بھی چلتے رہے، اگلا دن آیا پورا دن چلتے رہے، اور کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے نہیں کیا، اور اگلی رات بھی گزر گئے۔ اس سے بعد جو دن آیا تو اس میں جب سورج کی روشنی اتنی ہو گئی کہ تنگ ہونے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اسٹے کیا۔ میں پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوا کرتے تھے، تو بہترین سیکیٹرسٹ تھے، لوگوں کو اچھی طریقے سے ان کی نفسیات کے مطابق ڈیل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ جھگڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ اگر کہیں پر اسٹے ہوگا تو جب بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، بیٹھیں گے، پھر گپے لگیں گی، اور پھر آپس میں یہی باتیں ہوں گی جس کے نتیجے میں اس جھگڑے کو مزید تقویت ملے گی۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل کوچ کرتے رہے، اور اسٹے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 دن کے بعد کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب رکنے کا وقت آیا تو پھر سب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بے سود ہو کر سو گئے، اور اس معاملے کو ہوا دینے کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال اس کے بعد کی بات ہے کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، جس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں، اس کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ اچھا، اب یہ مہاجرین اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہم سے مقابلہ کریں گے، ہم سے لڑائی کریں گے، تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اب بہت ہم نے تو بہت برداشت کر لیا، ہم مدینہ سے پہنچ کر ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکالیں گے، اور ہم عزت دار لوگ ہیں تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ کرام کی طرف تھا۔ اس نے یہ بات جب کی تو وہاں پر ایک صحابی، نوعمر صحابی تھے جن کا نام حضرت زید بن ارقم تھا، وہ وہاں پہ موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنے چچا کو اس بات کی اطلاع دی، چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو جب یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری شکایت پہنچ گئی ہے تو دوڑا دوڑا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ
میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، آپ بچے کی بات پر یقین کر رہے ہیں تو بچہ ہوتا ہے، تو اس پر یقین نہ کریں۔ اب جب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا کہ اس نے یہ کہا ہے، تو انہیں اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات پہ یقین نہ کریں، تو پریشان ہو گئے تھے۔ یقین نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا قرار دیا جائے، تو ایسے میں پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ موقع ملے سورہ منافقون ایک رکوع کی صورت ہے، وہ اسی پورے تناظر میں نازل ہوئی ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں یہی آیت ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ منتشر ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اس واقعے کے اختتام پر جب یہ مدینہ پہنچے، اچھا، قرآن کی آیت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی آئی کہ انہوں نے جو بات بتائی وہ بالکل درست ہے، اسی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی، تو لہٰذا انہوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اور پھر جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو عبداللہ بن ابی کے اپنے بیٹے عبداللہ، جن کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مدینہ کے دروازے پر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آج اپنے باپ کو قتل کروں گا، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا کام کیا ہے۔ بہرحال انہیں سمجھایا گیا کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے، جو ہمارے اصل دشمن ہے وہ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہے ہیں۔ اسی غزوے سے جو متعلق ایک اور واقعہ ہے وہ ہے واقعہ عفق، بڑا اہم واقعہ ہے، اور قرآن میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ غزوات میں جاتے ہوئے اپنی کسی ایک اہلیہ کو ساتھ رکھتے تھے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی کیا کرتے تھے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن دازی کی تو قرآن فال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آیا، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں ساتھ تھی۔ واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، رکے، تو رات کے اندھیرے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئی۔ وہاں گئی تو ان کا ہار گم ہو گیا، وہ ہار جو اپنی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لے کر آئی تھی۔ اسے یاد رہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن تھی، سگی بہن نہیں تھی۔ باپ ایک تھے، والدہ غالباً مختلف تھی، لیکن سگی بہن نہیں تھی۔ یہ جب ہار ڈھونڈنے میں لگ گئی تو ظاہر سی بات ہے تاخیر ہو گئی، اور واپس جب پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا، روایت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی زوجہ ساتھ ہوتی تھی اس کے لیے ان کے لیے ایک اونٹ مخصوص ہوتا تھا، اس اونٹ پر ایک کجاوا ہوتا تھا، سمجھ لیں کورڈ ایریا ہوتا تھا، اور اس میں وہ بیٹھ جایا کرتی تھی، اور کسی صحابی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس اونٹ کو لے کے ٹریولنگ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر صحابیہ تھی اور دبلی پتلی تھی، تو ہوا یہ کہ جب وہ اونٹ پہ نہیں بیٹھی تو چلانے والے کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ وہ اونٹ پر ہے یا نہیں، لہٰذا وہ اپنی جانب میں یہ سمجھ کر چلنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر موجود ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچی تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے، پہلے ادھر ادھر تلاش کیا، پھر چادر اوڑھ کے ایک طرف لیٹ گئی۔ پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے ان کی نظر پڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو اچھا اس میں بھی دو رائے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو لہٰذا وہ پہچان جاتے تھے، دوسری یہ ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے جنگ میں ایک ہی خاتون ہو سکتی ہیں جو کہ اس قافلے میں ساتھ تھی، تو لہٰذا وہ حضرت عائشہ ہی ہوں گی۔ تو بہرحال انہوں نے خاموشی سے اتنا کر اپنا اونٹ ان کے پاس بٹھایا، حضرت عائشہ اس پہ سوار ہوئی، اور یہ لوگ تیزی سے چلتے ہوئے قافلے میں پہنچ گئے۔ اندازہ کیجئے کہ صبح کا وقت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صفوان بن معطل کے ساتھ قافلے میں کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ منافقین کو موقع مل گیا، شدید قسم کا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ایک صحابی کے ساتھ رات گزار کے آ رہی ہیں۔
اس پروپیگنڈے کی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں. اس سے پہلے صفوان بن معطل کی جو شخصیت تھی وہ بھی ذرا ڈفرینٹ قسم کی پرسنالٹی تھے. صفوان بن معطل وہ صحابی ہیں کہ جن کی جب شادی ہوئی، ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. شکایت آپ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ، یہ جو صفوان ہے میرا شوہر، ایک تو جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتا ہے، جب میں روزے رکھتی ہوں تو یہ مجھے ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، اور یہ خود فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل پوچھی صفوان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، یہ جب گھر میں ہوتی ہے اور میں بھی ہوتا ہوں تو یہ ایک نماز میں یعنی ایک رکعت میں کئی کئی صورتیں پڑھتی ہے. میں سے کہتا ہوں کہ بھائی ایک صورت کافی ہے، وہ پڑھا کرو، یعنی آسان الفاظ میں مختصر نماز پڑھا کرو، لیکن یہ لمبی نماز پڑھنے کی عادی ہے، تو لہٰذا پھر میں اس پہ ریئیکٹ کرتا ہوں. اسی طرح نفلی روزے رکھنے کی بہت عادی ہے یہ، تو میں اسے روزے رکھنے سے منع کرتا ہوں کہ نفلی روزے نہ رکھو. تو اس پر پھر یہ ہمارے جھگڑا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ جواب دیتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ ایک صورت بھی ایک رکعت میں کافی ہے. اس سے اب یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ مختصر نماز اپنے گھروں میں شوہر کی موجودگی میں ادا کریں. شوہر اگر گھر میں نہیں ہے تو بے شک لمبی نماز پڑھے، لیکن اگر شوہر اس بات کو ناپسند کر رہا ہے تو مختصر نماز پڑھنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بعد یہ حکم دیا جو کہ باقاعدہ فقہ کے اندر اس حکم کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفلی روزہ بیوی شوہر سے اجازت کے ساتھ رکھتے. اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو نفلی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جو تیسرا مسئلہ تھا، یہ فجر کی نماز، صفوان بن معطل کے بارے میں کیا گیا نے شکایت کی کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، یہ ہمارا موروثیت والا معاملہ ہے. پرابلم ہے کہ ہم صبح نہیں اٹھ پاتے، لیٹ سوتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، تو اب میں اس میں مجبور ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو ہی کہا کہ صفوان، جب بھی اٹھو تو پہلا کام ہی کرو گے نماز ادا کر لو. اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن کی نماز وقت پر نہیں ہوتی، تو فجر کی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان صحابی کو ریلیکسیشن دی ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ کو باوجود کوشش کیے آپ سے فجر کی نماز نہیں ہو پا رہی، جب بھی آپ اٹھیں تو پہلا کام یہ کریں کہ فجر کی نماز ادا کریں. تو یہ ہمیں اس سے پیغام ملتا ہے. مطلب میں یہ واقعہ سناتے ہوئے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھنے والی شخصیت تھے. آج کے ہمارے کوئی اہل علم یا علماء کرام یا مولوی حضرات یا مسجد کے امام صاحب کے پاس اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ہم تو پہلے، ہمارا سرکل ویسے اسلام کا بڑا چھوٹا ہے نا، ہم اسلام کے سرکل سے نکالنے کے لیے سب کو تیار رہتے ہیں، اس کو اندر لانے کے لیے ہم نہیں تیار ہوتے یا اس کی تیاری نہیں کرتے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ ریلیکسیشن دی. اب ان کی اسی عادت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ قافلہ جب بھی نکلے، مطلب ایک ٹائم مقرر ہوتا ہوگا، تو آپ بے شک سب سے پیچھے رہیں، اور پیچھے جو بھی سامان رہ گیا ہے، اندھیرے میں قافلہ جب کوچ کر رہا ہے تو سامان ہو سکتا ہے پیچھے رہ گیا ہو، اندھیرا ہے نظر نہیں آتا، تو جو سامان آپ دیکھیں تو وہ اٹھاتے ہوئے لے کر آئے. تو ان کی باقاعدہ آن ریکارڈ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے رہنے والا سامان لے کر آئے. اس معاملے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قافلے میں پہنچے. منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. اتنا اسٹرانگ پروپیگنڈا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پروپیگنڈے کو انویسٹیگیٹ کرنے لگے، یعنی اس معاملے کی تحقیقات کرنے لگے. آپ اچھا مدینہ پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی. انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے میکے آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا. ایسی بات پریشانی تھی ایک کسی بھی شخص کی، عام بندے کی بھی بیوی پر اگر اس طرح کا الزام ہو تو پریشانی کی تو بات ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے.
اور انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی. صدیق اکبر سے بات نہیں کر سکتے تھے، ان کی بیٹی کا معاملہ تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی تو انہوں نے بالکل پازیٹیو رائے دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی غلط کام کریں. مختلف صحابہ کرام سے اور رائے لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نیوٹرل قسم کی رائے دی اور کہا کہ اگر آپ واقعی شک ہے تو پھر آپ کوئی ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس طرح کی رائے دی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کام کرنے والی فاطمہ سے بھی رائے لی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، باقی تو میں نے ان میں کوئی مسئلہ نہیں دیکھا ہے، بہت اچھی خاتون ہے، بس ذرا سی لاپرواہی یہ ہوتی ہے ان کی طرف سے کہ میں آٹا گوندھ کے رکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ ذرا اس کا خیال رکھیے گا، یہ سو جاتی ہے، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور بکری آ کے آٹا کھا لیتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی نیگیٹو یا کوئی ویکنیس ان کی میں نے نہیں دیکھی. اس دوران ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے آغاز میں بھی کئی مسلمانوں کو آزاد کرایا تھا، ساتھ ہی وہ کچھ فیملیز کی سپورٹ کیا کرتے تھے. اس میں ایک فیملی کا نام آتا ہے جو مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. وہ پوری فیملی ایسی تھی کہ جن کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک سپورٹ کر رہے تھے. ہوا یہ کہ یہ جو مصطح تھے یہ بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے بھی باتیں پھیلانی شروع کر دی. ان کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام میں تھے، باقی جو منافقین تھے وہ تو اپنی جگہ کر رہے تھے، لیکن جو اصحاب میں سے تھے ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوئے، شاعر رسول تھے. جبکہ اسی طرح حضرت حمنہ بنت جہش جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیداد بہن بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسٹر ان لا بھی تھی، حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی. وہ ان کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل تھی اور کہا جاتا ہے کہ ان تینوں حضرات کو پھر اس الزام لگانے پر سزا دی گئی جو کوڑوں کی سزا کہلاتی ہے. اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مصطح بن اساسہ کی والدہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح رات کے اندھیرے میں کہیں قضاء حاجت کے لیے گئی تو راستے میں ان کو ٹھوکر لگی ان کی والدہ کو، تو ان کے منہ سے بے اختیار اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نکلی. تو حضرت عائشہ بڑی حیران ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں. کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے تمہارے حوالے سے کیا باتیں پھیلائی ہوئی ہیں؟ انہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. پھر انہوں نے پوری تفصیل بتائی. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ ان کے حوالے سے کتنی غلط خبریں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں. بہرحال انہوں نے وہیں سے واپس آئی اور آ کر روتی رہی، مزید بیمار ہو گئی. یہ پورا اس دوران یہ واقعہ پیش آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ افراد جن کی وہ سپورٹ کیا کرتے تھے، فیملی سپورٹ، فائنینشلی سپورٹ، وہ مصطح بن اساسہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہیں، تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ان کی سپورٹ نہیں کروں گا. یہ قسم کھائی ہے کہ سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی کہ تم میں ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقترت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکینوں، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے. اللہ معاف کر دے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم سے رجوع کیا اور کفارہ ادا کیا اور پھر وحی کے ذریعے یہ حکم آیا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، سورہ نور کی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام گناہوں سے بری ہے اور ان سے ایسا کوئی کام سرزد نہیں ہوا ہے. اس پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، یعنی اپنے سسرال، اور حضرت عائشہ کی والدہ باہر آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا کہ محمد آئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ پاک صاف ہیں، آپ پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام جو بھی لگا ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے، تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے کہ جاؤ محمد آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو، ان کو اندر بلاؤ.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کا کیوں شکر ادا کروں، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ جنہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ نے میری پاک بازی کا اعلان کیا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سب کے باوجود بھی بعد ازاں ان کا ساتھ میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا اچھا سلوک رہا۔ دلچسپ چیز یہ ہے کہ حمنہ بنت جہش کی اپنی بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی، ابھی اس میں بات میں تذکرہ آئے گا ان کا۔ اندازہ یہ ہے کہ یہ پہلے کا شادی پہلے ہو چکی تھی، تو انہوں نے سوکن ہونے کے باوجود، حضرت عائشہ کی سوکن ہونے کے باوجود انہوں نے اس پروپیگنڈے میں شریک نہیں ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ اس دوران کچھ واقعات مزید پیش آتے ہیں۔ تخیر کا واقعہ ہے کہ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچہ مانگا اور اس وقت پھر یہ حکم آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں تھیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک کا اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دیر دبا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، کیونکہ اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو بہرحال تمہیں یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، فائنینشلی طور پر بہرحال ڈسٹربنس ہے۔ صحابیات کہتی ہیں کہ خیبر جب فتح ہوا اس کے بعد پھر ہمارے حالات بہتر ہو گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، ان کا واقعہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ زید بن حارث جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کھولے بیٹے تھے، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عمر 15 سال تھی جب جا کے خانہ کعبہ کے پاس اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد یہ میرا منہ کھولا بیٹا ہے، زید بن محمد اس کا نام ہوگا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کہنے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی طور پر بہت اسٹرانگ فیملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھیزاد کرامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیزاد پوری فیملی اس نکاح سے خوش نہیں تھی، اس رشتے سے ہی خوش نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال غلام حیثیت میں زندگی گزاری تھی، تو فائنینشلی طور پہ بھی ڈسٹرب تھے، تو ایک سمجھ لیں بے جوڑ قسم کا یہ نکاح ہونے جا رہا تھا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قبول کیا اور پھر ان سے شادی ہو گئی۔ لیکن ایٹ دا اینڈ یہ کہ یہ نکاح کی شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی، بالآخر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب کو طلاق دے دی۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام کے ساتھ تذکرہ ہے، اور جب طلاق گزر گئی تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ زینب سے شادی کر لیں۔ یہاں کئی پیغام ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فقہ میں کس طرح استعمال ہوتی ہے کفو کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جہاں جس سے نکلا ہے لفظ کفو۔ کفو کا مطلب یہ ہے کہ برابری، برابری کا مطلب یہ ہے کہ شادی بیاہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی حد تک کفو ہو، مطلب ایجوکیشن میں، عمر میں، خاندانی پس منظر میں کہیں نہ کہیں بالکل برابری ظاہر سی بات ہے نہیں ہو پاتی، لیکن 19-20 کا فرق ہو، 18-20 کا فرق ہو، لیکن بہت زیادہ فرق نہ ہو۔ تو یہ یہاں پر بھی یہ شادی اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ میں نے پچھلی کلاسوں میں بھی شاید تذکرہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے کے حوالے سے خاص کر ان ایشوز کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی وہ جو میں نے تذکرہ کیا تھا، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے جس کو مارا تھا راجپال، جس کو پبلش کیا تھا راجپال نے اور جس کو مارا تھا غازی الدین شہید نے، تو اس کتاب میں بھی اس موضوع کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زید سے کروا دیا، اور بعد ازاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ حضرت زید سے کہا کہ تم اسے طلاق دو، اور پھر طلاق دے کر پھر خود کر لی، جبکہ بالکل یہ بے بنیاد الزام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، اگر شادی ہی کرنا ہوتی تو پہلے ہی کر لی جاتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ایک
اسکیم تھی، پوری اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی کہ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت زید کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کلچر کا خاتمہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کلچر کو ختم کرنا تھا۔ اب ایک تو اس میں حکم یہ آیا کہ خشوع کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرا حکم یہ آتا ہے جس کو ہم سب جانتے بھی ہوں، اس وقت کے لوگ بھی جانتے تھے کہ جو بہو اور سسر کا رشتہ ہوتا ہے یہ پرماننٹلی حرام ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا منافقین نے بھی اس موقع پر یہی پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو محمد کو کہ اپنی بہو سے وہ شادی کر رہے ہیں، سابقہ بہو آپ کہہ لیں، لیکن چونکہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی تو لہٰذا اسی کلچر کا خاتمہ کرنا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بڑے ہیزیٹیٹ تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ ہیزیٹیٹ ہونے کی دو وجہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے 4 بیویاں تھیں، جس میں حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں شادی کرنے کا حکم تھا۔ اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت آ چکی تھی کہ جس میں ایک مسلمان کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تو ایک تو 5ویں شادی کا حکم آیا تھا، دوسرا یہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کا حکم تھا، کوئی بہو والا مسئلہ تھا۔ تو منافقین نے کھل کر اس کا پروپیگنڈا کیا کہ یہ دیکھو محمد اپنے بہو سے شادی کر رہے ہیں، لیکن اصل آبجیکٹو یہی تھا کہ اس کلچر کا خاتمہ کرنا مقصود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ منہ بولا بیٹا یا اڈاپٹیڈ بیٹا بچہ جو بھی ہوگا اس کے وہی احکامات ہوں گے جو عام بچوں کے ہوتے ہیں، سگے بچوں والے احکامات نہیں ہوتے ہیں۔ اڈاپٹیڈ بچے کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اڈاپٹیڈ بچے کا جو پردہ ہوگا، پردے کے احکامات وہی ہوں گے جو کہ ایک اجنبی بچے کے ساتھ پردے کے احکامات ہوتے ہیں۔ البتہ وراثت میں حصہ مقرر نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ مقرر نہیں ہے تو لہٰذا صاحب حیثیت وصیت بھی کر سکتا ہے اس اڈاپٹیڈ بچے کے نام، اور زندگی میں بھی گفٹ کے نام پر دور کیا جا سکتا ہے۔ تو عملی مثال کے ذریعے صدیوں کی اس روایت کو توڑنا مقصود تھا۔ آیت حجاب کا نزول، قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور ستائی نہ جائے۔ تو یہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں، اور اس میں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسری آیت ہے، اس سے ایک اور پیغام ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو قرآن خود اس کو، اس نظریے کو یا اس اسٹیٹمنٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہے یا اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف بات کر رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں بیٹیوں کل ازواجک و بناتک، تو بنات پلورل لفظ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کم از کم ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، اور ایک سے زیادہ بیٹیاں، اور ہمیں جو حدیث سے پتہ چلا ہے وہ 4 بیٹیوں کی روایت ملتی ہے۔ ایک اور چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب اور سورہ نور، ان دونوں صورتوں میں پردے کی احکامات ہیں۔ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے احکامات ہیں، اور سورہ نور کے اندر گھر کے اندر کے احکامات ہیں، تو دونوں میں پردے کے احکامات ہیں، لیکن اس فرق کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان احکامات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آداب مجلس و معاشرت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہے، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ بظاہر یہ بڑی چھوٹی سی بات تھی، لیکن قرآن نے دیکھیے آپ کتنی چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، جو سوشل ایشوز ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اور اگر کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جاؤ، لیکن فیضا ٹائم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو بس پھر اب جانے کی کرو۔ یہ پیغام آج ہم سب کے لیے ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے مہمان بن کے جاتے ہیں کہ میزبان کے ماتھے پہ آنے والی شکنوں کو بھی محسوس نہیں کرتے، بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا لیا، میٹھا کھا لیا، چائے پی لی، قہوہ پی لیا، اب گپے لگ رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ مطلب میزبان خود تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حکم تھا، صحابہ کرام کو یہ ایتھیکل ویلیوز سکھائی جا رہی تھی، لیکن آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر تو میزبان واقعی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ روکنا چاہ رہا ہے، چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی خوشنید ہو، لیکن تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں چاہتا تو بس کھانا کھائیں اور پھر جانے کی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ جب کوئی گیدرنگ ہو تو ہمارے یہاں ایک بڑا غلط کلچر ہے کہ ایک تو کوئی جو مہمان خصوصی ہوتا ہے، خاص کر اگر فرشی نشست ہو تو مہمان خصوصی وہ اس نے تو آنے ہی لیٹ ہے، اس کو تو پتہ ہی تب چلے گا کہ وہ جب اسے پروٹوکول ملے گا تو وہ لیٹ آئے گا اور سارے لوگوں کو پھلانگتا ہوا آخر میں جا کے بیٹھے گا۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے بھائی، اگر آپ مہمان ہیں تو آپ کو وقت پر آنا چاہیے، اور شادی کے حوالے سے جو بھی آتا جائے اس کو ہمیں جگہ ضرور دینی چاہیے، قبضہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس سے ایک اور پیغام بھی ملتا ہے، اب تو میرا خیال ہے کوئی انہوں نے فارمولہ بنا دیا ہے ریاض الجنہ کا، یہ جو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے، جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے تو عصر میں جگہ ملی تھی اور میں عشاء کے بعد تک نہیں بیٹھا رہا، اور سننے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے، کیا آپ مقدس آدمی ہیں، مبارک ترین آپ کی جو نفحات ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا حق مار کے آپ وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خاص کر حج اور عمرہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس میں آپ لوگوں کا حق مارتے ہوئے نظر آئے یا محسوس کیے جائے۔ تو یہاں پر بھی وہاں پر بھی دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جگہ ملے، لیکن آپ کیونکہ پہلے بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے لمبے عرصے تک بیٹھنا ہے، وہ نہیں چاہیے۔ آپ جائیں، 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد دوسروں کے لیے جگہ خالی کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل سکے۔ کسی کا حق مار کے عبادت کرنا کوئی عبادت نہیں ہوگی، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو میسج ملتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ناپسند فرماتے تھے، اور سختی کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا ذرا روایتی اور چلو خیر سے ہم نے کہہ دیا، سختی کے ساتھ ناپسند فرماتے تھے کہ لوگ ان کے لیے آداب میں اٹھیں اپنی جگہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آتے، اگر لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرے گا کہ میرے لیے لوگ احترام میں اٹھیں، اس کو وہ اپنے لیے جہنم کے حوالے سے سوچ کے اس کی یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کم از کم خود تو آپ جہاں آپ کو موقع ملے آپ اس بات کا وہ منع کریں کہ دیکھیے آپ میرے لیے نہ کھڑے ہوا، مطلب ہم نبی سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا، جب نبی اپنے لیے ناپسند کر رہا ہے تو پھر ہم سب کو نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس بات کو ناپسند کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کے لیے اٹھ کر ملے، اور اداب اور احترام اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں خاص کر بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے اس میں کچھ زیادہ ہی ادب اور احترام ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح آخری جو یہاں پر آیت شو ہوئی ہے سورہ مجادلہ کی یہ آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول کی تقلید میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے نہ پاؤ تو اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ ناسخ منسوخ کا معاملہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ناسخ منسوخ قرآن کی کچھ آیات منسوخ ہیں، منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم بعد میں چینج ہو گیا ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف آیات کی ترتیب بتائی ہے،
شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں منیمم جو آیات بتائی ہیں جو منسوخ ہیں وہ 5 آیات ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے، اس پہ اعتراض بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ یہ قرآن کیسا ہے کہ جس میں آیت پہلے آئی اور پھر منسوخ ہوگی۔ اس کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا کوئی آپریشن ہے جسم کے کسی حصے کا، ڈاکٹر پہلے چیک اپ کرتا ہے، ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس حصے کا آپریشن جو ہونا ہے ایٹ دا اینڈ یہ کہ 10 مہینے بعد ہونا ہے، 1 سال کے بعد ہونا ہے فار ایگزامپل، لیکن ڈاکٹر اس حصے کے آپریشن کے لیے پہلے ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اس کو 1 مہینے کی دوا دیتا ہے، پھر اس کو بعد مزید زیادہ ڈوز کے ساتھ دوسری دوائیں دیتا ہے، اور پھر جا کے آپریشن کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات وقت اور حالات کے حساب سے انسانی نیچر، انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے نازل کی، اس کے بعد وہ آیت منسوخ کی اور پھر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کی۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے یہ وہ آیت ہے کہ جو بہت جلدی چند سمجھ لیں منٹوں یا گھنٹوں کے اندر ہی اس آیت کو منسوخ کیا گیا ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہی انیتھیکل، مطلب آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا ویلیوز کا کہ اسلام کیا ویلیوز پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے اور گیدرنگ بیٹھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درس و تدریس کر رہے ہیں، کچھ صحابی آ گئے، ایسی بات ہے ٹریننگ نئے نئے صحابہ کرام تھے، ٹریننگ اس طریقے سے نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے کان میں کانا پوسی کر دیا کرتے تھے، کوئی بھی بات کسی بھی مقصد سے آئے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، بھائی ایک گیدرنگ چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہے، کوئی اچانک باہر سے آئے اور قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانا پوسی کرے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم میں سے کسی نے نبی سے تخلیے میں الگ سے کوئی بات کرنی ہے تو پہلے اس کو صدقہ دے دیا کرو، تو اس سے یہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے صدقہ دینے کی جب بات آئے گی تو پھر لوگ احتیاط کیا کریں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بہت امپورٹنٹ بات کرنی تھی، تو جیسی آیت نازل ہوئی انہوں نے پہلے صدقہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں بات کر لی، جیسے انہوں نے بات کی اس کے فوراً بعد یہ آیت منسوخ ہوئی، اور اگلی آیت اس کی اگلی بھی آیت قرآن میں نازل ہوئی کہ اشفقتم ان تقدموا بین ایدی نجواکم صدقہ، کہ اب ہم نے یہ جو تم پر ایک سمجھ لیں پنشمنٹ تھی وہ نے ختم کر دی ہے، اب تم بات کر لیا کرو لیکن احتیاط کیا کرو، اس طرح بات نہ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے، ایک واحد ایسی آیت ہے کہ جس پر میں نے ہی عمل کیا ہے، نہ پہلے سے کسی نے اس پر عمل کیا اور نہ آئندہ اس پر کوئی عمل کرے گا، اور وہ آیت یہ ہے جو صدقے والی آیت ہے۔ یہاں تک ہم پھر آج کی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہم واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے جو کہ مدنی دور کا سمجھ لیں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور اس کے بعد اسلام ایک نئے فیس میں داخل ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں تفصیل سے پڑھیں گے۔